بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے لطف و کرم سے اپنے پاک گھر میں اپنے ذکر کے لیے ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی سعادت نصیب ہو جائے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دین کی باتیں کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایسی ایسی بیش بہا قیمتی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جن کو شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بس ذرا سی ہم غور و فکر کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمارے وجود کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، مگر بھول کر بھی کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ اگر اعضائے جسمانی میں سے کوئی عضو فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے تو اس کا افسوس اور شدید احساس ہوتا ہے۔ اس نعمت کے فوت ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اس فوت شدہ نعمت کی قدر و قیمت کے اندازے کو بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے جو پاؤں کے اپاہج ہیں، ان سے پوچھئے کہ پاؤں کی کیا قدر و قیمت ہے، پاؤں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر ایک اللہ والے کے پاس پہنچا اور دست سوال دراز کر کے زبان قال سے یوں کہنے لگا کہ اے اللہ والے، اے بزرگ، مہربانی فرما کر مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ اس عارف باللہ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ مجھے تعجب ہے تم پر کہ تم لاکھ پتی کروڑ پتی شخص ہو، پھر بھی بھیک مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو اس سوال کرنے والے سائل نے تعجب خیز نظروں سے اس عمر رشیدہ بزرگ کو دیکھتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ حضرت، کہاں میں لاکھ پتی کروڑ پتی، میرے جیب میں تو چند ٹکے بھی نہیں ہیں۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا، اچھا، جس زبان کے ذریعے تم اپنے دل کی ترجمانی کر رہے ہو، جس زبان کے ذریعے تم اپنی مسکنت کا اظہار کر رہے ہو، بتاؤ اس ذرا سی بوٹی کی تم کیا قیمت لیتے ہو؟ میں اس کے 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، تم اپنی زبان کاٹ کر مجھے دے دو۔ پھر اس اللہ والے نے فرمایا، وہ سائل حیران رہ گیا کہ بھلا کوئی آدمی اپنی زبان کاٹ کر بھی بیچ سکتا ہے؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا، اچھا، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو اور بتاؤ تم اس کی کیا قیمت لیتے ہو؟ تو وہ سائل عرض کرنے لگا، حضرت ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے پھر فرمایا، اچھا، تمہارے پاس دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو اور تم اس کی قیمت لے لو۔ وہ سائل پھر نبی میں سر ہلایا۔ بالآخر اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے اور بھی اعضاء جوارح کو شمار کرایا، گنتی کرایا اور ظاہر کر دیا اور واضح کر دیا کہ انسان کا ہر ایک عضو،
ہر عضو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا بدل دنیا اور دنیا کی تمام مال و دولت بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا کی بازار اور فیکٹریوں میں نہیں بنا کر۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر دل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو آج کے ٹیکنالوجی دور میں اس کے آپریشن کی قیمت کم سے کم 1 لاکھ روپے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذرا سی نعمت دل، اس کے آپریشن کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ دل کتنا قیمتی ہوگا۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی نعمت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو اور پھر بھی خود کو فقیر کہتے ہو، کانوں میں سننے کا خزانہ لے کے پھرتے ہو اور آنکھوں میں دیکھنے کا خزانہ لے کر پھرتے ہو، دل و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کا خزانہ لے کر پھرتے ہو اور خود کو فقیر کہتے ہو۔ حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ اس رب کائنات نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک نعمت ہی نعمت بنایا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور دولت کی، ایمان کی دولت عظمیٰ ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالتفصیل واضح طور پر جو ہے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی کامیابی اور ناکامی کا بھی ذکر فرمایا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے اور آپ کے ہیں، اور ایک معیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کے لیے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کے پاس خوب مال و دولت ہو، رہنے کے لیے فلک بوش عمارت ہو، کوٹھی بنگلہ ہو، سفر کے لیے تیز رفتار سواریاں ہو، گاڑی موجود ہو، کھانے کے لیے عمدہ غذا ہو، پہننے کے لیے عمدہ پوشاک ہو، علاقے کے لوگ انہیں سلام کرتے ہوں، علاقے میں ان کا روب و دبدبا ہو، اور بہت بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت کامیاب ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی بڑی کوٹھی بنگلہ ہے، علاقے کے میں ان کا روب و دبدبا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کسی غریب کے پاس سر جھکانے کے لیے صرف ایک جھونپڑی ہو، عمدہ غذا بھی نہ ہو، عمدہ جو ہے پوشاک بھی نہ ہو، کوٹھی بنگلہ بھی نہ ہو، تیز رفتار سواریاں بھی نہ ہو، ادباً کوئی لوگ اس کو سلام بھی نہ کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے یہ ناکام ہے۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب آدمی ہلکا ہے، یعنی قیامت کے دن حساب کتاب میں مشکل نہیں ہوگا، جلد بڑی ہو جائے گا۔ اور لوگوں، میرا اور ہمارا آپ کا اس بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ خداوند قدوس جس کو کامیاب کہہ دے وہ کامیاب ہے، اور جس کو ناکام کہہ دے وہ ناکام ہے۔ اب اگر ساری کائنات مل کر اس کو کامیاب کہتا رہے تو وہ انجام کے اعتبار سے ناکامی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان ٹوٹے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ مفسرین نے یوں فرمایا، اس صورت میں قسم کھانے کا مطلب یوں بیان فرمایا کہ سارا جہان انسان کے اخلاق و اعمال اور کردار کا گواہ ہے۔ قیامت کے دن یہ سارا جہان اللہ کے حضور شاہد ہوگا، گواہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھائی ہے۔
اور لوگوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کرے چاہے وہ برا عمل کرے، اس پر 4 سرکاری گواہ بن جاتے ہیں جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، جن کو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا گواہ یہ زمین ہوگا۔ انسان زمین کے جس حصے پر بیٹھ کر سجدہ کیا ہو، اللہ اللہ کیا ہو، وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ قرآن کریم نقل کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ انسان جس جگہ بیٹھ کر تاش کھیلا، جوا کھیلا، شراب پیا، زناکاری کی، بدکاری کی، قتل کیا، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ حالانکہ یہ انسانی پتلا جو ہے زمین کا بیٹا ہے، زمین اس کی ماں ہے، کیونکہ انسان زمین سے، مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہے، جو انسان کے شانوں پر مقرر ہے، ان کے اعمال نامے کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین انسان کے اعمال ناموں کو قلم بند کرتے رہتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ وہ ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا گواہ جو انسان کے خلاف ہوگا، وہ خود انسان کے اعمال نامہ ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا ہوا چلے گا کہ اعمال نامے تمام انسانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس وقت انسان حیرت سے کہے گا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اے لوگوں، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں تو مارا گیا، میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ دیکھو میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا۔ اس میں کوئی بھی بات، کوئی ذرا سی بھی بات نہیں چھوڑی جو میں نے بطور مذاق کہی تھی یا بطور محض دل لگی کے لیے کہی تھی، وہ بھی بات اس میں لکھا ہوا ہے۔ چوتھا گواہ انسان کا خود اس کا بدن ہوگا، یہ بدن بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، ان کے کارناموں کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے الانسان فرمایا۔ الانسان میں الف لام استغراقی مانا گیا ہے، اس اعتبار سے سارے انسان مراد ہے، خواہ وہ عرب کا رہنے والا ہو، خواہ وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا بھی ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی کی نفی کی ہے، ہر انسان کی کامیابی کی نفی کی ہے۔ تو وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لے جنہیں دولت میں کامیابی نظر آتی ہے، وہ لوگ بھی ذرا غور سے سنیں جنہیں حکومت کے عہدوں میں کامیابی نظر آتی ہے، وہ لوگ بھی ذرا دھیان سے سنیں جنہیں جائیداد کی کثرت اور سونے چاندی کے سکوں نے رجھا رکھا ہے، مرغوب الاشیاء چیزوں کی زینت نے اسے ہوش اڑا رکھا ہے۔ وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لے کہ کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے، زمین جائیداد میں نہیں ہے، حکومت کے عہدوں میں نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت شدہ آیتیں کہہ رہی ہے، 1400 سال سے پکار کر کہہ رہی ہے۔ آگے کامیابی کے بارے میں
اللہ تعالیٰ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کامیابی کا مدار ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کام کرے جو آقا مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کر کے امت کو دکھائے، اور انہیں کرنے کا حکم دیا۔ وہ اعمال صالحہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے جسے اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کی بنیاد یہ عقیدہ پر منحصر ہے کہ اس ذات واجب الوجود کو یکتا اور اکیلا مانا جائے، وہی جو ہے نفع و نقصان، صحت و بیماری، سب چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے، مال و جان سے اللہ کے راہ میں قربانی دیتا رہے، مگر اس کا ایمانی بنیاد اور عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اس کے تمام اعمال بے سود اور بے فائدہ، اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ آج دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار جو ہے عقیدہ پر ہے۔ اس پر ہے کہ انسان خود کو شریعت محمدی کے حوالے کر دے، اور جو لوگ اس پر عمل پیرا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے، چولہا نہ ہوتے ہوئے، لکڑی نہ ہوتے ہوئے، گلہ نہ ہوتے ہوئے مسلسل دونوں وقت کے کھانے کا پکوان مہیا فرماتے رہے، چشمہ نہ ہوتے ہوئے ٹھنڈا پانی پلاتے رہے، چھت نہ ہوتے ہوئے بادل کا سایہ کراتے رہے، سخت سردی میں گرماہٹ کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اژدہا کی فنکار سے گرماہٹ کا انتظام کرتا رہا، سواری نہ ہوتے ہوئے دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا رہا، پانی کا سمندر ہوتے ہوئے راستہ ملتا رہا۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو ہمارے اکابر اور اسلاف کے ساتھ خدائی تعاون اور مدد ہو چکا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ احسان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہر بات کھول کھول کر بیان فرما دی۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب اس رب کائنات نے ہماری کامیابی اور ناکامی کی ہر بات کھول کھول کر بیان فرما دی کہ اے میرے بندے تمہیں اس میں کامیابی ہے، اس میں ناکامی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ ہم چاہے کامیابی کا راستہ اختیار کر لیں، ہم چاہے ناکامی کا راستہ اختیار کر لیں، یہ ہمارے اوپر۔ ہم کامیابی کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم نے ناکامی کی راہ اختیار کی تو دنیا بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔